اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات جس طرح سے قدیم ہے، قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی انتہا ہو، جس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہو، جس کے لیے نہ کوئی انتہا ہو، جس کا نہ آغاز ہو، جس کا نہ اختتام ہو، اسے قدیم کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے، اللہ کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے، اللہ کے لیے نہ کوئی انتہا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس وقت میں پیدا ہوا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تقدس کی جو صفت ہے، صفت کلام، جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس میں موجود ہے، یہ بھی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس کے لیے بھی نہ کوئی انتہا ہے، اس کے لیے بھی نہ کوئی ابتدا۔ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن دنیا کے اندر تو تقریباً 1400 سال پہلے آیا، اس سے پہلے تو قرآن نہیں تھا، اس سے پہلے تو قرآن کا وجود نہیں تھا۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا کہ قرآن مقدس روح زمین پر اترنے سے پہلے موجود تھا۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ سورۃ البروج، اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مقدس اللہ کی میموری کے اندر، لوح محفوظ کے اندر موجود تھا۔ جب اللہ نے چاہا لوح محفوظ سے اس قرآن کو سمائے دنیا کے اوپر اتار دیا، جو ہماری اس زمین کا آسمان ہے، اس آسمان پر اللہ نے اس قرآن کو اتار دیا، اور جب چاہا اس سمائے دنیا سے اللہ پاک نے قرآن کو قلب اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے سینے پر اس قرآن کو اتار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، آپ کے دل مبارک پر جو قرآن اتارا گیا، آپ کے واسطے سے یہ قرآن صحابہ کو ملا، صحابہ کے واسطے سے تابعین کو ملا، تابعین کے واسطے سے تابعین کو ملا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ قرآن آج ہمارے درمیان کے اندر موجود ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو اس قرآن کو ختم نہیں کرے گا۔ اس طرح سے نہیں کہ آپ نے عمارت بنائی، آپ نے بلڈنگ بنائی، قیامت آئے گی تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، عمارتیں ختم ہو جائیں گی، قرآن بھی ایسے ہی ختم ہو جائے۔ نہیں، قرآن کو اللہ آسمان کی طرف اٹھا لے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کو جب چاہا دنیا میں بھیج دیا، اور جب چاہے گا قرب قیامت میں قرآن کو اللہ پاک آسمانوں کی طرف اٹھا لے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن دنیا کے اندر آیا کیوں ہے، دنیا کے اندر کس لیے اللہ نے اس کو بھیجا، کیا اس کے نزول کے مقاصد ہے، کیا اللہ نے اس قرآن کو اتارنے سے اپنی مخلوق سے چاہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کے دماغ میں، دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، اللہ کا قرآن یہ مذہبی پیغام ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کے تعلق سے کوئی اور چیز موجود نہیں۔ اپنے اسی نظریے کی وجہ سے قرآن کو ہم طاقوں میں سجا کے